کسی نے سوال پوچھا کہ رشوت دینا کب جائز ہے؟ یہاں پر کئی مرتبہ اپنا کام کروانے یا اپنا حق وصول کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، تو اس کی جائز صورتیں کیا ہیں؟ جواب دیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں۔ جواب سماعت فرمائیے۔ در مختار و رد المحتار میں اگر جان و مال آبرو کے تلف یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، ان کے بچانے کے لیے یعنی عزت کو بچانے کے لیے کوئی شخص رشوت دیتا یا کسی کے ذمے اپنا حق ہے جو بغیر رشوت دیے وصول نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے رشوت دیتا ہے کہ میرا حق وصول ہو جائے، ایسی صورت میں جو ہے رشوت دینے والے کا رشوت دینا جائز ہے مگر لینا ناجائز ہے، کیونکہ لینے والا یہ ظلم کر رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ تو اب اس کا لینا ناجائز، لیکن دینے والا وہ تو مجبور ہے، وہ اپنی جان و مال اور آبرو کے طرف ہونے اور نقصان ہونے کے اندیشے کے تحت اور ان کے بچانے کے لیے اپنا حق وصول کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے، تو اس کا دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح جن لوگوں سے زبان درازی کا اندیشہ ہو، جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے کہ سرے بازار کسی کو گالی دینے یا عزت کرنا ان کے نزدیک جو ہے وہ کوئی عیب نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بھی آدمی جو ہے اپنی عزت بچانے کے لیے رشوت دے دے، اس میں بھی دینے کے والے کے لیے جائز ہے، مگر جو رشوت لے گا اس کا لینا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ لہذا ان کاموں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے جہنم کا راستہ ہموار نہ ہو، ظلم نہ کریں، لوگوں کے کام کر دیں۔ آپ دیکھیے اگر آپ رحم دلی سے اس کام کو چلائیں گے، رب کریم آپ کے رزق میں خوب برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کم اور تھوڑے رزق کے اندر، تھوڑی تنخواہ کے اندر ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ان رشوت خوروں کو دیکھیے، یہ اتنا مال بٹورنے کے بعد بھی مہینے کے آخر میں روتے رہتے ہیں، ان کا پورا نہیں ہوتا، اتنا پیسہ آنے کے باوجود بھی جو ہے یہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا وجہ؟ یہ سب رشوت کی نحوستیں ہیں۔ مسلمانوں کو تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور کبھی بھی رشوت کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم۔